بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى اعتبارها حمزہ وصلی وعلى اعتبار ما هذا المعنى قيل يدار الحكم على تلك العلة قال الإمام صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر مسئلہ چل رہا ہے کس کا؟ دلالت النص کا۔ دلالت النص وہ علت ہوتی ہے جو حکم منصوص لے کی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی علت جس کو سمجھنے کے لیے علامہ فہمہ ہونا ضروری نہیں، جو اس زبان والا ہے، جو صاحب زبان ہے، وہ فوراً سمجھ لیتا ہے کہ اس حکم کی علت یہ ہے۔ وہ جو علت ہوتی ہے نا، اس کو دلالت النص کہتے ہیں۔ اس کو اس علت کے عموم سے حکم منصوص علیہ عام ہوتا جائے گا۔ جہاں جہاں وہ علت ہوگی وہاں وہاں وہ حکم بھی ہوگا۔ اور یہ دلالت النص قیاس نہیں ہے، قیاس اور چیز ہے۔ یہ دلالت النص عبارت النص کی طرح قطعی ہے۔ بات سمجھیے، اس کی طرح قطعی ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں، جب یہ پیچھے بات پڑھ لی کہ یہ علت جہاں ہوگی وہاں حکم ہوگا، یہ علت یعنی جہاں دلالت النص ہوگی وہاں عبارت النص والا حکم ہوگا، جہاں وہی حکم منصوص ہے جو عبارت النص کے ساتھ ثابت ہے، تو جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں وہ حکم ہوگا۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ عبارت النص والا حکم وجوداً بھی اور عدماً بھی دلالت النص کے ساتھ گھومے گا۔ علماء نے فرمایا ہے عبارت النص کے ساتھ ثابت ہونے والا حکم دلالت النص کے ساتھ وجوداً بھی اور عدماً بھی گھومے گا۔ علت ہے تو علت نہیں تو دلالت النص ہے تو عبارت النص کا حکم ہے، دلالت النص نہیں تو دلالت النص ہے تو اگر دلالت النص نہیں تو علت ہے تو اگر حکم نہیں علت نہیں تو دلالت النص ہے تو اگر علت نہیں تو نہیں۔ اے گل پکاؤ، کروڑ تھاواں تے ان کم ہونا ہے کہ کتنے احکام ہیں جن کی علت بیان ہوتی، جب علت نہ پائی جائے تو کہتے ہیں جب علت نہیں تو حکم ختم، علت نہیں تو حکم ختم۔ بعض صورتیں اور ہوتی کہ شے کی فرضیت ختم کی ہوتی ہے، اصل اباحت ختم نہیں ہوتی، جائز ہوتی ہے، فرض ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے محرم کا روزہ پہلے فرض تھا، اب فرضیت ختم ہے، اباحت باقی ہے جی۔ لیکن یہاں سمجھو دلالت النص کیا؟ یعنی حکم منصوص علیہ کی جو علت ہے، جو مجتہد نے نہیں نکالی، جو خود سمجھ آ رہی ہے، وہ ہے دلالت النص۔ تو عبارت النص والا حکم وجوداً اور عدماً بندھا ہوا ہے دلالت النص کے ساتھ۔ عبارت النص والا وجوداً کا مطلب ہے دلالت النص ہے تو کیڑا والا حکم بھی ہے، اور اگر وہ دلالت النص نہیں تو نہیں، وہ کھانے چ پئی ہے۔ اور اسی معنی کے اعتبار پر کیڑا معنی دلالت النص والا کہا گیا ہے یدارو گھمایا جاتا ہے حکم، کندہ حکم او حکم النص
تو مراد عبارت النس کا حکم کس پر؟ اسی علت پر. اسی علت پر. کیڑی علت؟ جڑی دلالت النس ہے. جی اور اسی معنی کے اعتبار پر کہا جاتا ہے کہا گیا ہے و جاتا ہے. میں بزرگاں گل آکھیے کہ گھمایا جاتا ہے حکم اسی علت پر. اور اسی معنی کے اعتبار پر گھمایا جاتا ہے کہا جاتا ہے جاتا ہے. جاتا پرلے محلے چون کہا جاتا ہے پھر ڈیرے کہا جاتا ہے. میں بزرگاں گل کی تھی کہا گیا ہے بیان کیا گیا ہے ہن نہیں کہا جاتا ہے پیچھے گل ہو گئی ہے. کہا گیا ہے گھمایا اینو سمجھایا تو تینوں غلطی لگ گئی ہے. کہا گیا ہے گھمایا جاتا ہے حکم گھمایا جاتا ہے حکم اسی علت پر. اس علت پر. گھمانے کا مطلب ہے علت ہے تھے حکم ہے علت نہیں تھے. حکم بھی نہیں. آشا بے خود یعنی دارا یہ دور گھومنا او داوران یعنی گھمایا جاتا ہے حکم اسی علت پر وجودن بھی اور یعنی پایا جاتا ہے نس کا حکم اندہ وجود ہی علت کے پائے جانے کے وقت معدوم ہوتا ہے نس کا حکم علت کے نہ ہونے کے وقت اگرچہ نس کی صورت مخالف ہو اس کے اگرچہ بظاہر وہاں نس کی صورت کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو جائے علت نہیں ہے تو لکون المعنی قطعین کیونکہ وہ دلالت النس قطعی ہے. دلالت النس وہ ہے تے حکم ہے جے نہیں تے اگر ٹرو ہن اس اُتے ایک مثال دین دے جی دھیان کرے جے بڑا عام مسئلہ جے دین دے اندر ہے. جی قال الامام القاضي ابو زيد رحمه الله لو ان قوما يعدون التعفيف كرامة لا يحرم عليهم تعفيف لا يحرم عليهم تعفيف الابوين. لہذا اسی قانون پر امام قاضی ابو زید دبوسی حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی قوم میں فرض کیا کہ وہ اف والا جو لفظ ہے اف یہ بطور والدین کی عزت استعمال ہوتا ہے تو وہاں اف کہنا حرام نہیں ہوگا. وہاں کیونکہ جو علت تھی کیا ایذا اذا دکھ دینا وہ علت ختم ہو گئی. جب علت ختم ہو گئی ہے حکم بھی ختم ہو گیا. ہاں جی کیا کہ جی اسی وجہ سے قاضی امام ابو زید دبوسی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ فرض کرو ایک قوم ہے ان کے علاقے میں تعفیف اف یہ بطور عزت کے استعمال ہوتا ہے والدین کے. فرض کرو اس عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے توہین کے لیے دکھ دینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو چونکہ علت جو تھی کیا اذا وہ حکم بھی نہیں ہوگا. اب اگرچہ نس کے بظاہر خلاف ہو رہا ہے بات ہے ولا تقل لهم اف یہ اف کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ وہ کہا تھا نا کہ اگرچہ بظاہر نس کے خلاف ہوگا لیکن چونکہ علت قطعی ہے علت نہیں ہے لہذا حکم بھی نہیں ہوگا. اب اسی پر آپ سارے وہ سمجھ لیں پوری دنیا کا نظام کہ والدین کے لیے جس علاقے میں جو لفظ بطور عزت بولا جاتا ہے وہ جائز ہے اور جو لفظ بطور تکلیف دینے کے استعمال ہوتا ہے وہ مثلا ایک لفظ فلاں علاقے میں ادب کے لیے بولا جاتا ہے ہمارے علاقے میں وہی لفظ توہین کے لیے بولا جاتا ہے. ہمارے علاقے میں وہ لفظ بولنا حرام ہوگا ان کے علاقے میں حرام نہیں ہوگا. جہاں علت ہوگی وہاں جہاں کوئی گل سمجھ آئی ہے. اے دیکھو میں جلے پہلے باری بہاولپور دورہ تفسیر القرآن پڑھیا نا اتنے لاہور مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم تو وہ جڑا ہے نا جی انہوں نے اپنے ایک طالب علم کو گل کر کے نا ترجمہ پڑھا کے تفسیر نکل پھر میں ہاں جی انہیں کہا جی سائیں تو میں پہلی باری لفظ سنیا بھی ساڈے اس پنجاب دے علاقے سائیں آندے نے چلے نو اے سائیں لوگ سمجھ آئی ایک ہی چلے نو کہندے نے تے پرلی بولی چ سائیں ادب دا لفظ ہے
کی ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਦਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਸਾਈਂ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲਾ ਜਾਏ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਈਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ حرام نہیں ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾਨਾ مانا ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ ਹੈ فرمایا فرمایا امام قاضی ابو زید رحمہ اللہ نے امام قاضی ابو زید رحمہ اللہ نے اگر بے شک بے شک کوئی قوم کوئی قوم او اہل لسان سے کہ بے شک اگر بے شک ایک قوم بے شک ایک قوم شمار کرتے ہیں تعفیف کو تعفیف کو کرامتاً تو نہیں حرام ان پر نہیں حرام ان پر والدین کی تعفیف کیونکہ علت کوئی نہیں کیڑی دکھ دینا جی فرمایا ہے امام قاضی ابو زید رحمہ اللہ نے اگر بے شک قوم شمار کرتے ہیں ایک قوم ایک قوم شمار کرتے ہیں تعفیف کو تو نہیں حرام ہوگی ان پر تعفیف والدین کی شباب نے کیا فرمایا ہے امام قاضی ابو زید رحمہ اللہ نے اگر بے شک ایک قوم شمار کرتے ہیں تعفیف کو کرامت نہیں تو نہیں حرام ان پر اب والدین نہیں حرام ہوگی نہیں حرام ہوگی ان پر والدین کی تعفیف اف کرنا آشیا دیکھ باوجہ انتفاع ازا کے معنی کے سمجھ آگے کیوں حرام نہیں کہ ازا والا معنی نہیں ہے باوجود اس بات کے کہ نص کا ظاہر تو یہ ہے کہ تعفیف حرام ہے علی العموم والاطلاق کیا نہیں فلا ولا تقل لهم اف باوجود ہونے اس کے قطعی کندہ نص عبارت و نص لیکن جب کہ ہے اصل کون آگے کی لکھے ہوا حکم لکھے نظر نہیں آ رہے جی ٹورنا ٹرنے تو کوئی وال آئے اگلی کتابیں جگہ ٹرنے تو کوئی طریقہ ہوئے میں ایک لفظ پڑھا تریا کہ جملے تسی پڑھو جیے تاکہ کوئی سبق ٹورے جیے نظر نہیں آ رہی لیکن جب کہ ہے اصل وہ علت ہے تو مرتب ہوگا حکم اور نہیں اعتبار کیا جائے گا اس کا کہ وہ مبنی ہے اس پر یعنی ظاہر نص پر اس کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ علت کا لحاظ ہوگا آگے چلو وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ آگے پڑھ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ آگے چلو ولو الآية ولو فرضنا بيعا لا يمنع العاقدين عن السعي إلى الجمعة جمعات ہے الجمعة بأن كان في سفينة تجري إلى الجامع لا يكره البيع ایشا بس اب اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں جس طرح کی پچھلی مثال تھی نا ایک اور مثال کہ نص ہے عبارت النص اس سے ایک مسئلہ ثابت اور جڑا واضح ہوندا خود سمجھ لیا اور باقی سارے گلاں نال خود سمجھی دیاں نے پڑھن پڑھان لگے وہ کری دیاں نے جڑی گل چلدی بھی ہوے جی لیکن وہ مثال دینے کے وقت بعض دفعہ صرف بیان وہ کرتے ہیں جو وہاں غرض ہوتی ہے تو یہاں بھی ایک علت ہے تو حکم ہے علت نہیں ہے تو اب سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ جب جمعے والے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے نماز کے لیے اذان یہ دوسری اذان مراد ہے کیونکہ جب آیت آئی وہ تو ایک کوئی اذان سی جمعے دی اذان تو بعد سونے خطبہ شروع فرما دیندے سن تے پھر جماعت ہوندی سی ایک کوئی اذان یہ دوسری اذان جناب عثمان رضی اللہ عنہ دے زمانے پا کے شروع ہوئی ہے سمجھے پے ہو یہ جدو آیت آئی وہ تو کنیا اذان سن وہ اذان مراد ہے کیڑی ایک جس تو بعد سونے کی کردے سن ایت سرکار دی وصال تو بعد نازل ہوئی
قرآن سرکار دے نازل ہوئے بھلا ہوئے نو اللہ بھلا کر جے اے ایمان والو جب جمعے کی نماز کی اذان دی جائے تو کی کرو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذکر اللہ سے مراد نماز تو نماز کی طرف آؤ کی کرو نماز کی طرف آؤ ہن اذان جلے اذان آ جائے ہن جمعے دی نماز واسطے آنا فرض ہے آنا فرض ہے وَذَرُ الْبَيْعَ اے دوسرا امر ہے اور چھوڑ دو بے کو چھوڑ دو بے کو عبارت النص یہ ہے کہ جمعے کی اذان کے وقت دو کام فرض ہے جمعے کی دو کام فرض ہے جمعے کی نماز کے لیے آنا اور بے کو چھوڑنا عبارت النص ایس گل نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرو جمعے کی اذان ہو جائے تو جمعے کی نماز کے لیے جمعے کی نماز کے لیے میں چھوڑ دوں اے وکی جمعے کی نماز کے لیے آؤ اور بے چھوڑ دو یہ آیت سنتے جو صاحب لغت ہے وہ فوراً سمجھ رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا بے چھوڑ دو بے چھوڑ دو بے چھوڑنے کی علت ہے کہ اگر بے کرتا رہے گا تو سعی الی الجمعہ جو ہے اس میں خلل آئے گا سعی الی الجمعہ میں خلل ہے کیا آئے گا جمعہ میں خلل ہے اخلال بسعی الی الجمعہ تو لفظ لکھا جی اخلال بسعی الی الجمعہ جی کہ اگر بے کرے گا تو جمعہ میں نماز میں خلل ہو اخلال بسعی الی الجمعہ یہ لازم آئے گا کہ ساج جو کرنی ہے نا جمعے کی طرف آنا اس میں کیا ہوگا خلل ہوگا نا بھئی وہ دکان تے بیٹھا شیاں بیچ رہے کہ ٹر رہے ساج خلل آئے گا اب بے اذان کے بعد بے کرنا حرام ہے اذان کے بعد ان دی علت کیے اے جمعے وال آنے کو روک دیے جمعے وال عام کو روک دیے اے علت اس دی کی کہ بے کیوں حرام ہے وہ فس ہو تو پچھلا ہو گیا نا وہ تو آنا فرض ہے آگے حکم میں کیا کر دو بے چھوڑ دو اٹیلس گل اتری کیوں بے کیوں حرام ہے بغیر کسی مجتہد کے خود سمجھ آ رہی ہے سانو سمجھ آ رہی ہے کہ جے کر اے او جی میں چلی بلا کہ عام بولی چ بندہ کے پتر جڑا ہے نا جڑا نا جا بازاروں سبزی لیا تے موبائل چھڑ دے تے او موبائل تے لگا رہے جی او جانے چ خلل ہے کہ کوئی نہیں جی پتر روٹی کھل گئی ہے تے جا کے مہربانی پھر پھیرا دیا جے تے جا کے روٹی کھا لو تے جو پھیرا دیندے رہن تے خلل آیا نا یہ جھٹکی جی گل ہے بالکل کوئی پہلی تو کوئی اجتہاد نو کوئی دخل نہیں ہے بالکل سادی گل ہے جی کہ بے چھوڑ دو اس لیے کہ بے اب جمعے کی طرف جانا جو فرض ہے اس میں رکاوٹ بنے گی وہ عربی انہیں بنائی اخلال بسعی الی الجمعہ تسی دی پنجابی بنا لو کہ رکاوٹ دا سبب بنے دی کی بنے دی لہذا بے دے حرام ہونے دی علت سعی الی الجمعہ واسطے رکاوٹ ہونا ہے بے دی حرمت دی رکاوٹ بننا اے علت ہے کندی بے دے حرام ہونے دی علت کی ہے جمعے وال جانے واسطے کی بن دی ہے رکاوٹ بن دی دھیان کرا جی ذرا بے کی اس وقت جو اذان ہو جاتا حرام ہے تو ہر بندہ سمجھ رہا ہے بے حرام اس واسطے بھی جے ایتھے دکان تے مولیاں بیچدا رہا تے جمعہ رہ جائے گا جمعہ رہ جائے گا اس واسطے بے حرام ہے کہ یہ جمعے کی طرف جو اس وقت کام فرض ہے کون سعی الی الصلاۃ اس کے لیے رکاوٹ بنے تو اب علت کیا بنی رکاوٹ بننا کس کا بے کا وہ اخلال بسعی الی الجمعہ تو ہماری زبان کیا ہے کہ رکاوٹ بننا
یہ علت بن گئی کس کی؟ بے کے۔ بے کے حرام ہونے کی۔ لہذا جہاں علت ہوگی وہاں بے حرام ہوگی، جہاں علت نہیں ہوگی لہذا جہاں یہ کیڑی اخلال بسائل الجمعہ جمعے وال جانے واسطے رکاوٹ بننا، جہاں بے میں یہ علت ہوگی، جس بے میں یہ علت ہے اور لہذا اگر دکان پر بیٹھا وہ چیز بیچ رہا ہے دکان پر تو یہ بے، انہیں سائیکل دے جموں دی ٹوکری لدی ہے تے جتھے بندہ آندا اوتھے کھلو کے انہوں توڑ کے دیندا ہے، اے بیچنا حرام نہیں ہے۔ حرام ہے، واجہ حرام نہیں ہے جی، کھلو کے دیندا ہے اوتھے جی آندا حرام نہیں جی۔ سر تے انہیں رکشے وچ سامان لدیا ہے تے رکشا ٹوریا جی میں جمعہ پڑھن جا رہے ہیں، جتھے کو ہاتھ کرو پائی ٹھہرے میں آڑو لینے نے اوتھے کھلو کے توڑ کے دیندا آڑو، اے آڑو بیچنے کیونکہ خلل آ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ لیکن اگر رکے نہیں خلل نہ آئے تو پھر یہ بے حرام نہیں، پھر بے ان دی مثال دیتی نے کہ مسجد ہے پرلی طرف، ادھر سے دونوں نے کشتی میں بیٹھ کر پار جانا ہے، نے اپنا سامان ٹوکری چ پایا کشتی چ رکھیا ہے، تم ہی نال بہ گئے، کشتی چل رہی ہے، تسا اوتھے سودا کیتا ہے، اے بے یہ اخلال بسائل الجمعہ والی علت یہاں کوئی نہیں ہے کہ ہے رکے ہی نہیں، لہذا اب یہ بے حرام نہیں ہے، بے یہ بے بولو یہ بے حرام نہیں۔ یا اسی طرح وہ چیز اپنے رکشے پر یا اس نے سر پر ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے تو اس میں اس نے شاپروں میں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں کہ کلو کلو آدھا کلو ہیں، تو کوئی بندہ ملتا ہے تو کہتا میں رکنا نہیں نال ٹریا تو میں تینوں دے دینا، انہیں ٹردے شاپر پکڑایا، ٹردے 10 روپے لے کے جیب وچ پایا تو یہ بھی بے، سمجھ آتی بھی؟ اس لیے کہ اس بے سے وہ جو حرمت کی علت تھی وہ نہیں پائے گی، وہ کیا تھا؟ اخلال۔ لہذا جس بے میں جمعے کی طرف جانے میں خلل لازم آئے وہ بے کیا ہوگی؟ جہاں علت پائی جائے، جہاں علت نہ پائی جائے۔ اب اس طرح کے حاشیے پر آئیں گے، بے کو چھوڑ کر کوئی اور کام کرے، کوئی جس میں یہ علت پائی جائے، کیڑی؟ وہ بھی حرام ہوئے گا۔ کی ہوئے گا؟ لوڈو کھیڑ دا پہ، یہ ویسے ہی حرام ہے، موبائل نال کھیڑ دا پہ حرام ہے، گھر ویسے ویلا بیٹھا ہے کھانا کھان لگ پہ، سمجھ آتی بھی گل؟ گپا لان لگ پہ، بیوی نال جب کھڑپی شروع کی تھی ہونی چسکا چڑھیا سو، یہ سارے کام اس وقت کیونکہ علت پائی جا رہی، کیڑی؟ سمجھنے دی کوشش کرو، بڑا اہم مسئلہ جی دین وچ جی، بے علت ہوئے تے علت نہ ہوئے، لہذا یہ اخلال بسائل الجمعہ جس کام میں پایا گیا وہ کام کیا ہو جائے گا، اور جہاں یہ نہیں ہے، سمجھی گل؟ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی یوم صرف یہاں تک نہیں، وَذَرُ الْبَيْعَ تک ٹل سارا ایتھے وے بسائل الجمعہ فرض ہے تے بے اس وقت چھڈنی فرض ہے، بے چھوڑ دیو، کیوں؟ بے کردے رہو گے تے ساہ خلل آ جائے گا۔ ہن سمجھیا؟ لہذا اے کیڑی بے حرام ہوے گی؟ جیڑی بے سائل الجمعے واسطے رکاوٹ ہے، جیڑی بے اے بے کی ہے اگر فرض کریں ہم ایسی بے جو نہ منع کرے آکے دین کو سائل الجمعہ سے، سمجھیو؟ بھی فرض کریں میں کوئی ایسی بے آکے دین بائے اور مشتری سودا کرنے والے ان کو سائل الجمعہ سے، تو جواب بگو لا یکرہ البیع ہوتے اے بے منع نہیں، اے بے ان دی تصویر
बाईं तौर के हों दोनों, बाईं तौर के हों दोनों, कौन बायां दूसरी कश्ती में, ऐसी कश्ती जो जा रही है जामे मस्जिद की तरफ। जामे मस्जिद की तरफ। ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਬਹਿ हलाल है। ਇਹ ਬਹਿ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। जी। ਉਹ ਲਾ ਯੁਕਰਬ ਮਾਨਾ ਲਾ ਯੁਮਨਬ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਬਹਿ नहीं मना है। ਜੀ। اور اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی میں اگر ہم فرض کریں بیع، ایسی بیع جو نہیں منع کرے، جو نہ منع کرے جو نہ منع کرے عاقدین کو عاقدین کو ساج الجمعہ سے اور ساج میں نہیں جانا بلا تھی وے سے وہیں طور کے ہوں وہ دونوں ایک کشتی میں جو ایسی صفت موصوف جو چل رہی ہو، جو جا رہی ہے جامع مسجد کی طرف، تو نہیں منع بے، اے بے مکروہ نہیں، حرام نہیں جی۔ اسی طرح ہم حالانکہ نس کے زہر کے تو عبارت و نس کے تو خلاف ہے زہر، کیونکہ وہاں تو یہ تھا کیا کرو بازار بے چھوڑ دو، مطلقاً ذکر ہے، لیکن چونکہ یہاں دلالت و نس ہے، علت ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ جمعے کی طرف جانے میں خلل نہ آئے، تو لہذا جس بے میں خلل آئے گا وہ بے، جس میں خلل نہیں آئے گا اے مطلب ہے جی۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی میں، اور اگر فرض کرے ہم بیع کو، ایسی بیع جو نہیں منع کرتی، جو نہ منع کرے وہی منع کرے عاقدین کو، مانا اور طرح کرانا ہے، پکاندے اور طرح، بہیں طور کے ہوں دونوں، یہ بات تصویریہ ہے، بہیں طور کے ہوں دونوں کشتی میں، ایسی کشتی جو جا رہی ہے جامع مسجد کی طرف۔ اے جواب اگر فرض کریں ہم ایسی بے تو نہیں منع بے، نہیں مکروہ، نہیں حرام یہ بے۔ حاشیہ بے خدروں لا یکرہ البیع اے لا یحرم، نظر آیا جی۔ بے تھے مراد اے بے یہ بے نہیں حرام، کیوں باوجہ منتفی ہو جانے حرمت کی علت کے، اتھی حرمت دی او علت کی سی اخلال بسائل الجمعہ سی، تو او اتھی ہے وے کشتی تو جا رہی ہے، اور جب پہچان لیا تو نے یہ کہ مقصود اصلی بذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وازار البیع سے نہیں ہے وہ نفس ترک بے، بلکہ عدم حرج فی السعی ہے۔ اے گل پتہ لگ گئی بھی نفس بے حرام نہیں، بلکہ بے دا رکاوٹ بننا اس وجہ تو بے حرام ہے، بے دا رکاوٹ بننا اس سے بے حرام۔ آگے سمجھ، تو لہٰذا تے فی السعی اور دفع ما یمنعہ اور منع ما یدفعہ، لہذا بھی جیڑی منع کرے گی وہ حرام ہے، تو جیڑی منع نہیں کرے گی تو ہم نے حکم کیا بائیں طور کے معنی اصل میں ساج میں وہ ممنوع عنہ ہے، تو لہذا تو پتہ لگ گیا کہ مطلقاً بے نہیں حرام، اصل وچ بے دا رکاوٹ بننا ایک غلط ہے، اس واسطے بے کی ہو گئی بے جمعے وال نہ جانا یہ حرام ہے، تے بے وین دا سبب اس واسطے کی بن گئی نہیں سمجھ آئی بے جس لئے اذان ہوئے تے ہن جانا کی ہے تے باقی کام چھڑ دیو، تے بے چونکہ اس وقت کرے گا تو رکاوٹ بنے گی، لہذا حکم ہے کہ بے کی کرو، اگر کیتی تے بیڑا غرق نہ جمعے بازاراں دا ڈرامے بازیاں جی جو سارا دن لائی رکھ دینے جی، نہ آپ جمعہ پڑھیا نہ اور نہ جڑا نے مردہ جمعہ پڑھیا سارے ہوتے پھرو پہ جیے جی، وہ ممنوع نہ، لہذا اگر ہو بے مانے، بے اگر کس سے ساج سے، تو منع نہ ہو ہم اس بے کو منع کریں گے کہ یہ بے حرام ہے، اور اگر نہ ہو بے مانے کس سے، جیسا کہ کشتی والی صورت میں، جیسا کہ تو ہن بے حرام یا دوسری سواری مرکب، مرکب نہیں مرکب
ਇਹ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉੱਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੈ ਬੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬੈ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یا تبا یا عام، یا دونوں بے کی انہوں نے چلتے ہوئے راستے میں بغیر تاخیر کے ساج میں، تو ہم اس سے بھی منع نہیں کریں گے۔ وہ تین دسیا انہیں ٹوکری شے پائی ہے شاپریں کھلو کے تولنی نہیں پیندی، انہیں سارے شاپر بنا کے رکھے نے تے قیمت مخصوص ہے، تے جا رہا ہے تے ایک بندہ اور بھی آندا ٹوکری کی آندا جموں نے کیویں نہیں، میں کلو شاپر بنایا نے تو 200 روپے کلو ہے جی، وہ دو ٹردیاں 200 روپیہ فڑاندا ہے، انہوں شاپر فڑاندا ہے، بھی ٹھیک ہے، کیونکہ رکاوٹ بنی ہے نہیں بنی۔ رکاوٹ کدوں ہے؟ آپ پھڑ یار ٹوکری لو ہاتھ تھلے لا کے پھر تول کے دے کے جیب پیسے پا کے ہوں ٹوکری چوا پھر چلیے، آ بے کی ہے۔ اور اگ ہن سنو بلاؤ کانا اور گل کر بڑو جے کر، اور اگر ہو یہاں مانے آخر، یہ تو بے وے، ہور کوئی مانے آ جاوے کندے کولوں؟ سائل الجمعہ کولوں، جیسا کہ دوسرے عقود، مثلاً جمعے دی اذان ہو گئی ہے تے ایتھے گھر بہ کے لوکاں نوں تحفے پہ دیندا ہے، گھر بہ کے تحفے پہ دیندا ہے۔ حضرت علی توڑے پہ بنتے نے آٹے دے، چینی پہ فڑاندے نے لوکاں نوں تے گھر بیٹھے نے، تے کی ہے حضرت علی وصیت پہ کردے نے گھر بہ کے جدوں میں مر جاواں تے میرے پوترے نوں باجا دیا جے، یہ کی ہے وہ سمجھ آ رہی ہے؟ ول اجارہ، حضرت علی گھر بہ کے دکان کرائے تے سودا پہ کردے نے، کنے دی لینی جے، سمجھ آئی جے؟ یا فون تے گل کر رہے ہیں جی، گھر بیٹھے نے، اور گھر تو مراد جتھے بیٹھے نے، یہ کی ہے ہن؟ یا اشتغال اخر، یا اور کوئی مشغولیت، یا مثلا گھر ویلا بہ رہا ہے، یہ اندر بہنا کی ہے؟ حرام ہے اس وقت ویلا بہنا اندر جی، اس واسطے کہ سمجھ آ گئی جی؟ اے وے کہ جتھے علت ہے، جتھے علت نہیں حکم نہیں، سمجھ آ گئی جی؟ لہٰذا جو کام سائل الجمعہ کے لیے رکاوٹ بنے اذان کے بعد وہ، اور جو رکاوٹ نہ بنے، اور جن پر جمعہ فرض ہے، جن پر وہ عورت گھر چوڑیاں بیچ دیے تے ادھر مسجد جماعت ہو رہی تو چوڑیاں بیچ رہی، یہ حرام نہیں، اس واسطے عورت جمعہ فرض نہیں، عورت جمعہ فرض نہیں، سمجھے؟ اے شاباش جی، عورت جمعہ فرض نہیں، تو اے گل سمجھ آ گئی بھی علت پائی گئی تے علت نہیں تے، اے شاباش اگے چلو جی۔ وعلى هذا قلنا، یہ ہن سمجھ آئے کہ کونی مسئلے کا ٹورنا والا۔ هذا قلنا اذا حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها او عضها او خنقها يحنس اذا كان یحنس و یحنسازو، يحنس اذا كان بوجه الاعلام، بچیا باب افعالی، بوجه الاعلام، ہاں، ولو وجد صورة الضرب ومد الشعر عند الملاعبة دون الإيلام لا يحنس۔ توجہ جی، اسی پر ہم کہتے ہیں توجہ کرو، کیونکہ علت کو دخل ہوتا ہے، کس کو؟ مرد نے قسم اٹھائی کہ بیوی کو نہیں مارے گا، بیوی کو نہیں مارے گا، کچھ بولو، بیوی کو نہیں مارے گا، یہ جملہ بول دیا نال جڑا نال گامو نہیں کھلوتا بکریاں چراندا ہے، انہیں سمجھ لیا کہ مقصد کی ہے کہ میں بیوی نو دکھ نہیں دیا، بیوی نو یہی مطلب ہے جی، اور کوئی مطلب یار میں دا بیوی نو نہیں ماردا جی، یا قسم چاہنا میں بیوی نو نہیں ماردا، مطلب کی میں تکلیف ہے، تو انہیں یہ جنہوں نے قسم چاہے کہ میں ماروں گا نہیں، اس کی علت کیا ہے؟ دکھ،
نہ دینا، دکھ اصل میں دکھ دینا علت ہے، لہذا میں وہ کام نہیں کروں گا جس میں بیوی کو ایلام علم عذاب علیم، کہ بیوی کو دکھ پہنچے، وہ کام علت اس کی یہ ہے۔ جس نے یہ قسم اٹھایا نا کہ میں بیوی کو نہیں ماروں گا، قسم اٹھائی اللہ کی قسم بیوی کو نہیں ماروں گا، مقصد کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسا کام نہیں کروں گا جس سے اس کو تکلیف ہو، جس سے اس کو، لہذا اب ایلام بن گئی علت، جس کم وچ ایلام پایا گیا ان دی قسم ٹوٹ جائے گی، تے اگر کوئی ایسا کام ہے تے ایلام کوئی نہیں تے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں جی کیا کہ جی اگر کسی شخص نے کہ کوئی بھی کام جس سے عورت کو تکلیف ہو وہ نہیں کرے گا، تو اس سے جو بھی کام کرے گا جس سے عورت کو تکلیف، جی، اور اگر یہی کام کیا جس میں اور اس میں تکلیف نہیں ہے، وہ عورت کو اگر اس نے اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام کیا جس میں یہ علت ہوئی کیڑی ایلام، تو خالص ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر ایسا کام کیا جو بظاہر تو دکھ والا نظر آ رہا ہے لیکن عورت کو اس سے تکلیف نہیں ہو رہی ہو رہی تو اس سے حانس نہیں ہوگا۔ آنس نہیں ہوگا۔ اب سمجھو، توجہ کرو، اس نے دکھ دینے کے لیے وال کھچے اس دن کر کے ہے مرنی ہے کہ میں دی ہانڈی پکائی ہوں تے قسم ٹوٹ گئی، خالص ہو گئے۔ او کھلوتی تو دی کنڈ تے جا چھک کے چک وڈیا مرنی ہے، میرا دل کرتا مطلب کچے کھا جاواں ہن بھی، یا نے گلا کٹیا میں دوا میری جان چڑھ کے تو مصیبت پئی ابے دا فرض پورا کرایا ہے، سمجھ آئیے نا جی، تے کیونکہ یہاں مقصد کیا ہے؟ تکلیف دینا ہے مقصد، لہذا کیا ہو جائے گا؟ آنس ہو جائے گا جی۔ لیکن اگر وہ بیوی کے ساتھ خوش طبی میں بیٹھا ہوا تھا تو ملابت کے وقت اس کے بال کھینچے پیار سے، یا اس نے کانڈے جک تھپڑ مارے ہے لاڈی یہ انج کر کے، مثلا قاری صاحب بیٹھے سنتے پہنے جی، اب بظاہر مار ہے، بظاہر یا انہیں پیار نال انہوں چک وڈیا جن دے نال بیوی نو بھی لذت آ رہی ہے، اب ان صورتوں میں حانس نہیں، کیونکہ علت کیا ہے؟ ایلام جہاں ہے وہاں حانس ہو جائے گا، اور لہذا بیوی کے ساتھ ملابت کی شکل میں تے ملابت کے وقت اگر بال کھینچے اور انہوں چک وڈ دیتا، تفا مار دیتا پیار اگو ہس پی ہو، ان ساریاں صورتاں وچ کیونکہ ایلام والی، اور اگر ایلام ہوا تو حانس ہو جائے گا۔ اے دیکھو کہ بھی علت پر حکم گھومتا ہے، کس پر؟ علت پر۔ جی کچھ ارشاد فرماؤ کہ اس مثال، یعنی یہ جو کہ اگر شخص نے قسم اٹھائی ہے کہ بیوی کو نہیں مارے گا تو یہاں علت کیا ہے؟ بیوی کو تکلیف پہنچانا، یعنی وہ کام جس سے بیوی کو ایلام ہوتا ہے وہ میں نہیں کروں گا، لہذا ہر وہ کام جس سے ایلام ہوگا یہ حانس ہو جائے گا، اور ہر وہ کام جس سے ایلام نہیں ہوگا تو اس سے حانس نہیں ہوگا۔ ہوں مثالہ لکھی نہیں سمجھ آئی ہے، لہذا بال کھینچے، کاٹا، گلا دبایا، تفا ماریا، لیکن یہ سب اس لیے غصے کے ساتھ اس کو تکلیف دینے کے لیے تے، اور یہ صورت ملاعبت کے وقت ہو تو اس وقت بال کھینچ، اور بیوی جو ہے نا اس سے تکلیف نہ محسوس کرے، الٹا اس کو لذت آئے تو اس سے حانس نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ اور اسی پر کس پر او لکھے نشان کے حکم یدور علی المانا وجودن وادمن، نظر آیا کہ حکم گھومتا ہے کس پر؟ علت پر، علت ہے تو علت نہیں تو، اور اسی پر کہتے ہیں ہم جب قسم اٹھائی اور گاموں نے نہیں مارے گا اپنی بیوی کو، انہیں پھر کیا کیتا؟ پس کھینچا کنے؟ حانس نے نہیں، حالف قسم اٹھانے والے نے، بال بیوی کھینچے، بال بیوی کے
یا کاٹا اس کو اور چک وڈیا انہوں یا چونڈی ماری ہے جی بھی چیخ نکلے اندی یا گلا دبایا اس کا تو ہانس ہو جائے گا جب ہوگا اے سارے کم ایلام کے طریقے کے ساتھ فجہل ایلام ہوں گے تو کیا ہو جائے گا اس لیے کہ ضرب نام ہے ایسے فعل کا جو تکلیف دینے والا ہے ضرب نام ہے ضرب سمجھا گئی بھی یہ برابر ہے بھی اس نے بھی تکلیف ہوندی ہے اور جن میں ٹھوکنی ایک تو تکلیف ہوندی کہ کوئی اور اگر تو ضرب نام ہے ایسے فعل کا جو تکلیف دینے والا ہے اور اگر پائی گئی مارنے کی صورت اور بال کھینچنے کی صورت ملابت کے وقت نہ کہ دکھ دینا تو ہانس نہیں ہوگا کیونکہ لعدم او کیڑی سی ایلام اور علت کو نہیں پائی گئی ہاں جی شاباش جی اور اسی پر ہم کہتے ہیں کہ جب قسم اٹھائی حال تو قسم اٹھائی کہ نہیں مارے گا اپنی بیوی کو پس کھینچے حالف نے اپنی بیوی کے بال یا اس کو کاٹا یا گلا دبایا اس کا تو ہانس ہو جائے گا جب ہو یہ صورتیں ایلام کے طریقے کے ساتھ اور اگر پائی جائے ضرب کی صورت یا بال کھینچنے کی صورت ملاحبت کے وقت نہ کہ ایلام تو نہیں ہانس ہوگا تو اور اسی پر اے دیکھو کوئی بندہ دوسرے نو طاقتور جفی پا کے زور نال دبایا تے کند کڑاکے نکلن کہندا خدا دا نے مینوں مارن لگا جی تے ایو جے آپس وچ دوست ہون پرانے تے عرصے تو بعد ملن تے کوٹ کے جفی پانا کن اور کوٹا یار اس لے چا ساری ہوندی کام تے ہوئی ہے او کہری جی دوانے مک گئے نا تمہیں پریشانی کی ہے ہاں جی شاباش اگلے سال صحیح ہونا ہاں جی اور اسی پر ہم کہتے ہیں جب قسم اٹھائی شخص نے نہیں مارے گا اپنی بیوی کو بس کھینچا حالف نے اور اپنی بیوی کے بالوں کو یا کاٹا اس کو یا چک وڈیا یا گلا دبایا اس کا تو ہانس ہو جائے گا جب ہو صورت ایلام کے طریقے کے ساتھ جب ہو یہ ہر ایک ہو کلو واحد اعلام کے طریقے پر ہاں اعلام کی وجہ کے ساتھ اور اگر پائی جائے مارنے کی صورت اور بال کھینچنے کی صورت ملابت کے وقت بیوی نال خوش طبیعہ کردہ پہ نہ کہ اعلام تو ہانس نہیں ہوگا ومن حلف لا يضرب فلانا فضربه بعد موته لا يحنس لانعدام معنى او حمزہ بسلیو لانعدام معنى الضرب وهو الاعلام بس اب ایک دو مثالیں ہیں بظاہر تھوڑا اعتراض ہوگا پھر حاشیہ پڑھو گے سارے چپ نکل جان گے جی دھیان کرو جی اچھا جی توجہ کریں جی کہ اور مثال دیتے ہیں اور مثال قسم اٹھائی کہ فلانے کو نہیں مارے گا فلانے کو یعنی اس کو میں دکھ نہیں پہنچاؤں گا علت کیا ہے نہیں ماروں گا ابھی ایلام دکھ نہیں پہنچاؤں گا دکھ بولو لہذا اس حالت میں مارا کہ اس کو ایلام ہے تو یہ کیا ہو جائے گا اور اگر اس حالت میں مارا کہ ایلام نہیں تو مثلاً اس نے اس کو زندگی میں ڈانگ کڈ ماری تھپڑ کڈ ماریا تے فوت ہونے تو بعد جا کے تفا کڈ ماریا تے ہانس ہوں تھوڑے دماغ جاوے گا کہ مردیاں نوں بھی تکلیف ہوندی وہ تو سوال جواب لکھے نے بعد چرچ کرتے ہیں بزرگوں تو لہذا ہانس چونکہ یہاں ایلام والی علت کوئی نہیں ہے ایلام والی زندگی میں مارا تو ایلام ہے موت کے بعد اگر مارا تو چونکہ علت نہیں کیڑی ایلام تو لہذا ہانس ہاں جی کیا کہ جی اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ نہیں مارے گا فلانے کو نہیں مارے گا مطلب کیا ہے کہ اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا ایسی مار جس میں ایلام ہو یہ مار نہیں ماروں گا اگر اس نے زندگی میں مارا تو کیونکہ اس میں تکلیف ہوئی ہے لیکن اگر اس نے موت کے بعد مارا تو اس میں ایلام تو نہیں ہے اس لیے ایلام تو نہیں ہے اس لیے اس میں عام ہے
حد ہوگی واجہ ہے اس میں اعلام نہیں اس میں اعلام نہیں اس لیے حانس نہیں ہوگا اس لیے کہاں جا کے جوڑنے پہلے جوڑ دیتے اگر موت کے بعد مارا تو اس میں چونکہ اعلام نہیں ہے اعلام یار اعلام نہیں بھائی الفزیریہ ہی ہوندا الفزیریہ ایک نہیں ہے عربی چ کیونکہ اس میں اعلام نہیں اعلام کیونکہ اس میں اعلام نہیں ہے ہاں تو حانس نہیں ہوگا حانس نہیں ہوگا اور وہ بندہ جس نے قسم اٹھائی نہیں مارے گا فلانے کو بس مارا اس نے اس کو اس کی زندگی چ مارا تو کی ہو جائے گا بس مارا اس نے اس کو اس کی موت کے بعد تو حانس نہیں ہوگا کیوں علت کوئی نہیں باوجہ معدوم ہو جانے ضرب کے معنی میں نہیں علت ضرب کی علت اور وہ کیا اور وہ کون معنی ہے ضرب کی علت اعلام ہے ہن اعلام کوئی نہیں ہن اعلام کو نہیں اعلام تک ہاں مار دیتے یا پلا بھی ایڈا کس کے مک مارے جی اور وہ شخص جس نے قسم اٹھائی نہیں مارے گا فلانے کو فوت تو بعد شگردہ تو دل کرتا استاد نے پینٹی لا دی بس مارا اس نے کہ سانو ہے نا بڑا غصے نال پڑھایا سی جی تو نہیں حانس ہوگا جی وجہ کلا لب جد پینٹی لا دیا جائے اور کی ہو سکتا کیا اور جس شخص نے مجبوری ہے تھوڑی بارگاہ چرز کردے رہنا جی تہاڈی ہے کوئی مجبوری اور جی جس شخص نے قسم کھائی نہیں مارے گا فلانے کو بس مارا اس نے اس کو اس کی موت کے بعد تو ہاں میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شیطان سے نہیں ڈرتا جی شیطان آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے ڈرتا نہیں ہوں میں اللہ کے فضل سے کوشش کروں گا آپ ٹھیک ہو جائے ہو ڈرے تو جڑا طالب علماں نوں وہ سمجھانا چھڈے جڑا شیطان کو ڈردا ہوے جی تو میں نہیں ڈردا شیطان کو میں تو اپنے اللہ کو ڈرنا اپنے سونے محبوب کو ڈردا بس جی وجہ معدوم ہو جانے ضرب کے معنی کے اور وہ اعلام ہے اگے وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَحْنَسُ لِعَدْمِ الْإِفْهَامِ بس اگے واو ہے جی کہ کوئی نہیں ہیں باب اعتبار ہے نا ایشا پاسے ٹھیک ہے اچھا جی اور کسی نے قسم اٹھائی کہ میں گاموں نال گل نہ کرے سا میں اے قسم اٹھائی کہ میں فلانے سے بات نہیں کروں گا بات کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے سمجھنا سمجھانا کہ نہیں بولو تو علت کیا ہے افہام جب کسی سے بات کی جائے تو مقصد کیا ہوتا ہے اور ویسے فضول گلاں کہ یار میری سمجھ کو نہیں ہوتی بس کر دے یار کی پڑے تو اس نے قسم اٹھایا کہ میں فلانے سے تو بات کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے افہام بات سمجھانی یہ علت ہے اب جہاں یہ علت پائی گئی وہاں آنے سے اگر علت لہذا اگر زندگی میں بات کرے گا تو چونکہ افہام پایا گیا ہے اس لیے اگر مرنے کے بعد بات کرے گا تو چونکہ افہام سمجھانا نہیں پایا گیا اس لیے آنے سے نہیں ہوگا کیا کیا جی ان ساری جگہ تے زور دینا بھی عبارت النص کی ہے تو پھر بچ علت کیڑی ہے جڑی دلالت النص بنی جی اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ فلاں سے بات نہیں کرے گا تو اس سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے بات جو کرنی ہوتی ہے نا اس کا مقصد ہوتا ہے اس کو بات سمجھانا تو اگر اس نے اسے کلام کیا زندگی میں کلام کی تو چونکہ علت پائی گئی ہے کیڑی افہام لہذا حانس ہو جائے گا اور اگر اس سے بات کی اس کی موت کے بعد تو حانس تو چونکہ علت کیڑی تو لہذا حانس نہیں ہوگا اور وہ شخص اور اسی طرح اگر قسم اٹھائی کہ نہیں کلام کرے گا فلانے سے بس کلام کی اس نے فلانے سے اس کی موت کے بعد تو حانس نہیں ہوگا باوجہ نہ پائے جانے افہام کے علت کی سی گل سمجھانی تے اے زندگی وچ فوت ہو گیا تو ہن افہام کوئی نہیں لہذا حانس ہاں جی شابہ جی اور اسی طرح اگر
قسم اٹھائی نہیں کلام کرے گا فلانے سے، بس بات کی اس سے اس کی موت کے بعد، تو نہیں خانس ہوگا، شاباش جی، نہ پائے جانے افہام کے۔ شاباش اور اسی جی، طرح اگر قسم اٹھائی شخص نے نہیں کلام کرے گا فلانے سے، بس کلام کیا اس نے اس سے اس کی موت کے بعد، تو خانس نہیں ہوگا بوجہ نہ پائے جانے افہام کے۔ اتنی علت کی سی افہام، پہلی صورت علت کی سی ایلام۔ ہن حاشیہ ویکھو، بھی سوال ہے وے مردے گل سمجھدے نے، مردے تلقین تاں ہی کری دی کہ آواز سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں، تو حکم ہے بھی انہوں نوان لگے ہاتھ پولے لاؤ انہوں تکلیف ہوندی ہے، تو پھر یہ کی مطلب ہویا بھی انہوں تکلیف نہیں ہوئی، انہیں گل نہیں سمجھی، اور سمجھ آؤندی پئی تو ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں بھلا ہوئی۔ ادھروں ویکھ کیوں عدم افہام، کیونکہ مقصود لا کے تکلم اسے یہی تھا کہ میں اس کو بات نہیں سمجھاؤں گا۔ وذالک یہ اس لیے کہ قسموں کا مبنا متعارف پر ہوتا ہے، اے قانون قسمہ دا مدار لوگاں وچ کی معنی مراد ہے، لوگاں وچ اے مراد قسم دا مدار اے ہوندا ہے، جی قسم چاہیے ہے نا اوتھے عرف دے وچ کی معنی ہے، اے او مراد ہوندا ہے۔ اے وے کہ قسموں کا مبنا کس پر ہے؟ قسموں کا ایمان نہیں، ایمان جمع یمین، قسموں کا مبنا عرف کے اندر کیا معنی ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہو عرف کے اندر کیا معنی ہے۔ اور متعارف عند العامہ یہ ہے کہ میت جو ہے وہ نہ تکلیف دی جاتی ہے اور نہ وہ بات سمجھتی ہے، عرف چاہیے کہ نہ انہوں اگرچہ یہ پیچھے گل مگی ہونا، اگرچہ شرع شریف نے تحقیق ثابت کیا ہے کہ ہونا میت کا مولم بالعذاب، کہ انہوں عذاب نال تکلیف ہوندی ہے، کنوں؟ اسی لیے شرع شریف ہے، شرع شریف نے مشروع ہے غسل اس کا نرمی کے ساتھ، نہ کہ شدت اور خشونت کے ساتھ، اور ہونا اس کا سمجھنے والا اور سننے والا کلمات کو کہ تلفظ کرتے ہیں ان کے ساتھ بندے اس کے سامنے، وہ ان کو سمجھتا ہے، وہ ان کو، اس لیے تو وارد ہے حدیث شریف میں کہ قبر والا سنتا ہے، جانے والوں کے جوتوں کی کھسکار کو بھی سنتا ہے، حدیث شریف ہے۔ واپس جا رہے ہیں نا تو جوتیاں دی کھسکار بھی قبر وچ ہو، یہیں سے ثابت کیا محققون نے سماع الموتا، لیکن قسماں دا چونکہ مبنا کندے ہوتے وے عرف وچ اے وے کہ میت نو کسے ماریا تے انہوں مارنا شمار نہیں کرتے، مریا مرے نو کیوں ماری، مرے نو ایویں جڑا بندہ فوت ہو گیا انہاں نال کوئی بندہ گل کر رہا ہوئے جی عرف وچ انہوں آخنا مرے نو وے کرمالیا کوئی گل کریا مینوں سمجھایا، تو انہیں پھر تسلی دینی اللہ صبر کر کوئی گل نہیں، یہ سارے وقت آتا رہتا، یہ دے دیں تسلی، یا انہوں لا کے آدھے وہ بولنا بی بی روندی پی بولنا گل دسنا انہوں آدھے لوگ کنوں سمجھ کو نہیں آتی، میت ہو کے زندے ہو بھلا ہوئے پلے ہو، قسموں کا مدار کس پر ہے؟ تو عرف کے اندر یہ ہے کہ میت جو ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، میت بات نہیں سمجھتی، اس لیے قسمیں اگر اٹھائی ہیں تو وہ زندے کے ساتھ اگر یہ معاملہ کرے گا تو مرنے کے بعد کرے گا تو نہیں ہوگا، سمجھی بات؟ چلو شاباش، ترجمہ کر لیں جی۔